اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. آیات صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک میں حالت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کے آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر کے پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا، بھوک تھی. فائدہ یعنی بھوک کی وجہ سے کئی دنوں تک فاقہ ہو جاتا، بے ہوشی ہو جاتی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا، پاگل ہو گیا. کہتے ہیں اس زمانے میں مجنون کا علاج یہ ہوتا تھا کہ گردن کو پاؤں سے دباتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر والے، قناعت والے لوگوں میں سے تھے. کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات فرمائیں تو ان پر بھی تونگری آئی، مالداری آئی. اس کے ساتھ ہی بڑے عبادت گزار تھے. ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی تھیں. اس پر وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر بھر کر کے پاس رکھ دیتی تھی. ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے. نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا. میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ میرے دادا صاحب یعنی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ میرے دادا صاحب کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب مطالعہ کرتے. 1 بجے دادا صاحب تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر کے والد صاحب کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور صبح سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائے صاحب کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے. اللہم ارزقنی اتباعہم، مانا اے اللہ ہمیں بھی ان کی تابعداری کی توفیق عطا فرما. تو یہاں اس واقعے کے اندر خاص طور پر یہ بات کہ اسلام کی وجہ سے کتنی بڑی برکت ملی. ابو ہریرہ ایک اعلیٰ اور عمدہ قسم کے کپڑے سے ناک صاف کرنے رہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ابو ہریرہ تیرا ایک وقت تھا کہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے گر جاتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، بے ہوش ہو جاتا. لوگ سمجھتے شاید پاگل ہو گیا ہے، ایسے ہی راستے میں پڑا ہوا ہے. ممبر اور نبی پاک کے گھر کے بیچ میں پڑا ایسے بے ہوش ہو گیا. تو وہ لوگ سمجھتے شاید جنون ہے، مجنون ہو گیا، لیکن کوئی مجنونی نہیں تھی، بھوک تھی جس کی وجہ سے بولنے کی ہمت نہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں اور ہاتھ ہلانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے اتنا بڑا اعزاز بخشا، آگے جا کر کے ایک ملک کے گورنر بنے تھے، یہی حضرت ابو ہریرہ. اور پھر جب اتنا بڑا یعنی مال آیا، اتنا بڑا منصب آیا، اس کے باوجود حال یہ تھا کہ عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی. گھر کے اندر ایک خادم تھا، بیوی تھی، خود تھے، تو تینوں نے پوری رات کو تقسیم کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے تو جاگنا، پھر میں، پھر یہ، تاکہ پوری رات ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت چلتی رہے. آج ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ پوری رات یا تو گناہ چلتا رہتا ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، مسلمانوں کے گھر میں پوری رات گناہ چلتا رہتا ہے،
پوری رات کوئی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر گانا چلتا رہا تو گانا کوئی عبادت تو نہیں ہے۔ اگر موبائل کے اندر ویڈیو اور تصویریں اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں، یہ کوئی ثواب کے کام تو نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج ہمارے نمازی لوگ، مسلمان لوگ پوری رات گھر کے اندر گناہ چل رہا ہے، ان کو احساس نہیں۔ بیٹے کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا اتنے 12 بج گئے ہیں، 2 بج گئے ہیں، تو موبائل کیوں چلا رہا ہے، سوتا کیوں نہیں ہے؟ چلو تو ثواب نہیں کرتا، کم از کم گناہ تو نہ کر۔ گناہ کی وجہ سے تو نحوست اترتی ہے۔ تجھے ہونا چاہیے کہ عبادت کرے۔ اگر رات کے 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ موبائل چلاتے، اس میں سے 5 منٹ کے لیے نماز یہ تلاوت نہیں کر سکتے، 5 منٹ کا ذکر نہیں کر سکتے، اور یہ تقریباً ہر گھر میں آج کل، اللہ معاف فرمائے، ہر گھر کے اندر جس گھر میں بھی نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں، پوری رات یہ موبائل کا گناہ چل رہا ہے، گانے کا گناہ چل رہا ہے، اجنبی عورت اجنبی مرد کے ساتھ باتوں کا گناہ چل ہی رہا ہے۔ تو بھائی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا، کس رحمت کے ہم حقدار بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اتنی گستاخی کے باوجود، اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات کے اندر آپ کے رزق کو، آمدنی کو، کاروبار کو بند نہیں کر دیتے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ جو ہمارا حال ہے نا، ہم ایک نوال روزی کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث تحت العرش یوم القیامہ القرآن یحاج العباد له ظہر و بطن والامانۃ والرحم تنادی علی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، عرش کے سائے میں ہوں گی۔ ایک قرآن پاک جھگڑے گا بندوں سے، اور قرآن پاک کے لیے ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ دوسری چیز امانت، تیسری چیز رشتہ داری، جو پکارے گی، رشتہ داری پکارے گی، جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ فائدہ، ان تینوں چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے گا، سفارش کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی روایت سے نقل فرمایا ہے، قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ کرامت کا تاج مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ زیادتی کی، قرآن پاک اور زیادہ کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے۔ پھر وہ درخواست کرے گا کہ اللہ آپ اس شخص کے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اسے رضا کا اظہار فرمائیں گے۔ اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن کا حق ادا کرو، قرآن کو پڑھتے رہو، سمجھتے رہو، ادب کے ساتھ پڑھو، محبت سے دیکھو۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا ٹائم ہو اور نہیں پڑھا تو بے چین ہو جاؤ،
آپ کا سکون چھن جانا چاہیے قرآن کے لیے۔ تو پھر اگر آپ نے ایسا کیا نا تو پھر آپ پتہ نہیں کہاں بھی گھوم رہے ہو قیامت کے دن، آپ کی غیر موجودگی میں بھی قرآن آپ کے لیے جھگڑے گا، اللہ فلاں بندہ اس کی بارات ہو، اس پر رحم کر، اس پر رحم کروائے گا، سفارش کرے گا اتنے قدر کہ وہ پورا رحمت کے اندر ڈھانپ لیا جائے گا، پھر بھی سفارش کرے گا۔ یا اللہ ابھی ایک آخری درخواست ہے، تو اعلان کر دے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش پر اعلان فرمائیں گے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اس لیے کہ قرآن نے اس کی سفارش کی ہے۔ اور قرآن کی کون سفارش کرے گا؟ قرآن کس کی سفارش کرے گا؟ جس نے قرآن پڑھا ہو، سمجھا ہو، قرآن پاک پڑھنے کا ماحول بنایا ہو، مدرسہ بنایا ہو، لوگوں لڑکوں کو کھینچ کر کے مدرسے میں لایا ہو، مسجد میں لایا ہو، ان کی تربیت کی ہو، ان لوگوں کے لیے نا جو نہ خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نہ پڑھتے نہ توجہ کرتے ہیں، تو پھر ان کا قرآن کیسے سفارشی بن سکتا ہے؟ اور جن لوگوں نے اس قرآن پاک کی حق تلفی کی، ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا، میری کیا رعایت کی تھی، میرا کیا حق ادا کیا تھا؟ قرآن کہے گا۔ شرح احیاء میں امام صاحب سے نقل کیا ہے، سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے، 2 مرتبہ کم از کم ختم کرنا حق ہے، یعنی 6 مہینے میں 1 مرتبہ۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ روزانہ 1 صفحہ صرف پڑھو گے نا تو بھی انشاءاللہ 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا، اور مشکل بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں آپ قرآن پاک کے لیے ٹائم نکالیں۔ ویسے ہی دل میں آیا ہے خیال، کوئی فتویٰ شتویٰ نہیں ہے، آپ جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا نا، کوشش کریں کہ پڑھو، لیکن جب تک نہیں آتا وہ آپ اتنا ہی آدھا گھنٹہ قرآن پاک سننے کے لیے روزانہ ٹائم نکالیں، مشکل تو نہیں ہے۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر آپ آدھے گھنٹے تک روزانہ پابندی کے ساتھ ایک ٹائم مقرر کر دیں، گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پاک سنیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ برکت ہوگی۔ اسی محبت کی نشانی ہے کہ آپ قرآن پاک کو ٹائم دے رہے ہیں۔ پڑھ سکتے ہو لازمی پڑھو، نہیں پڑھ سکتے پڑھنے کی کوشش کرو، اور روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پاک سننے کی عادت بناؤ، اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تلاوت کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن قرآن پاک سننے کا ثواب تو ملے گا نا، قرآن پاک کے لیے وقت نکالنے کا ثواب تو ملے گا نا۔ اور دوسری چیز امانت ہے، اگر آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، پیسے کی امانت ہو، جسم و جان کی امانت ہو، اولاد کی امانت ہو، زبان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، پورے پیسہ ہے، ہر طرح کی جو بھی چیز امانت ہیں، ان کو اگر خیانت سے استعمال نہیں کرتے تو پھر قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہو گے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہر بندہ خیانت کرے، بہت سارے لوگ آپ کے یار دوست ہوں گے خیانت نہیں کرتے، آپ بھی نہ کریں، آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسری چیز رشتہ داری کا معاملہ، بہن بھائی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، چاچاؤں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ توڑو نہیں، توڑتے ہیں تو بھی جوڑو، تو پھر قیامت کے دن یہ رشتہ اللہ رب العالمین کے سامنے اعلان کرے گا، الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے میرے ساتھ جوڑے رکھا اللہ اس کو جوڑے گا اپنی رحمت کے ساتھ، جس نے مجھے توڑا تھا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا اپنی رحمت سے۔ اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ناانصافی کی، آپ اس سے ٹوٹ گئے، پھر آپ نے پیغمبر کریم کے اس حدیث کی وجہ سے آپ اس کے پاس 2 قدم چلے گئے،
یار مجھے معاف کرو، تیری غلطی یا میری غلطی، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے لیے صلح کے ساتھ چلیں۔ تو اس کی وجہ سے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ تو ہے تو جہنم کا لائق، لیکن تو نے رشتے کو جوڑا تھا، میں بھی تجھے اپنی رحمت سے جوڑتا ہوں، تو آپ خود اندازہ کریں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوگا۔ کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو صرف تھوڑا سا نیچے لاؤ، تکبر کو تھوڑا سا گراؤ، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح سے نماز پڑھے کہ تکبیر اولی فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، 2 اعزاز انعام ملتے ہیں، 2 ایوارڈ ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا پروانہ منافقت سے بری ہونے کا۔ 40 دن کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، وہی کل سیرت کے بیان میں بھی آیا تھا، 40 کا دن بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 40 دن تک مسلسل نیکی کرے نا، از خود وہ نیک بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 40 دن تک مسلسل مسجد سے دور رہے نا، اس کو پھر مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو 40 دن تک اگر اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی کہ تکبیر تحریمہ بھی آپ کی نہیں گئی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملے گا۔ پیغمبر کریم اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ منافقت سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا اعلان یہ کہ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ مانا 40 دن میں آپ ہمیشہ کے لیے عادی بن جاؤ کہ نماز سے دور ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔